اب آپ دیکھیں آج کل ایسا بریلوی اور اہل حدیث کا ایسا اتفاق ہوا ہے، بریلویوں کے کلپس کے اندر اہل حدیثوں کے کلپ کے اندر بریلویوں کے علماء کے تھمبنیلز میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، پروموٹ کرنے کے لیے، خلاف نہیں۔ وہ جو لاہور کا ایک گلے پھاڑ کے بولتا ہے آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے۔ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی قدر جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ اس نے بھی تازہ ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے، اس میں اس نے خادم رضوی صاحب کے ساتھ تصویر لگائی ہوئی ہے۔ تو یار آپ اتنا تو مجھے کریڈٹ دیں، میں نے اتحاد امت کروا دیا ہے، میکڈونلڈ اور KFC کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، یعنی بریلوی اور دیوبندی کو۔ یہ تو آپ البیگ والوں کو کم از کم کریڈٹ دیں، اور سارے اپنا کام چھوڑ کے نا ادھر، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی اے نا اسلامک اسٹیٹ، اے مسلمز دی امپائر کھڑی ہو رہی ہے، بھائی رومن امپائر تے پرشین امپائر گئی، اور پریکٹیکلی جا چکی اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں وہ لوگ بھائی جیسے شریف بھائی مشورے دیتے تھے، جناب آپ جا کے نا وہ ایک کراچی میں پروگرام کریں، ایک لاہور میں کریں۔ میں کہا نہیں بھائی، اسی طرح وہ کہتا نا یہ اپنی بل سے باہر نہیں نکلتا، میں نہیں پائی نکلنا اپنے بل تو باہر۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، قرب قیامت میں ایمان مدینے میں ایسا لوٹ آئے گا جیسے سانپ اپنی حفاظت کے لیے بل میں لوٹ آتا ہے۔ حضور نے ایمان کو بل میں لوٹنے سے تشبیہ دی ہے۔ وہ بعض عیسائیوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ بھی تمہارا نبی ایمان کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دے کے، کہ نہیں، سانپ کی اس عمل سے تشبیہ دی ہے، سانپ کے ساتھ نہیں، کہ سانپ اپنے آپ کو ایک پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے اپنے بل میں، اس طرح ایمان جس نے بچانا ہوگا نا تو اس کے لیے بل قرب قیامت میں مکہ مدینہ ہوگا۔ تو ہماری یہ جو دار ارقم ہے نا اکیڈمی، دار ارقم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کو مکہ شریف نہیں جانے دیتے تھے، انہی کے باوجدات ہیں نا، تو یہ ہمیں مسجدوں میں نہیں جانے دیتے، ہم نے اپنا دار ارقم کھول لیا۔ نبی علیہ السلام بھی دار ارقم میں تبلیغ کرتے تھے۔ تو یہ دار ارقم جو ہے نا، یہ بیسیکلی آپ اسے اصحاب کہف کا غار کہہ لیں، جسے ہم ولید بھائی کہتے ہیں، یا کچھ بھی کہہ لیں، ہم اپنا ایمان بچا کے ادھر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اسامہ بھائی ہمیں مشورے دیتے تھے کہ جناب آپ لاہور میں کریں، میں نے کہا نہ بھائی نہ، ضرورت ہی نہیں ہے، چپ کر کے کھڈ میں بیٹھو، اور لاہور میں کسی حال میں نہیں، لاہور میں جتنے ان کے فرقوں کے لوگ آباد ہیں، ان کے گھروں میں، ان کی بیٹھکوں میں گھس کے، ان کے بچوں کے موبائلوں میں چلے جاؤ، جب وہ اکیلے بیٹھ کے چھپ کر کے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں، ان کے ابا جی کو پتہ بھی نہ ہو۔ یہ کمال ہے، یا لاہور میں الحمرا حال میں لیکچر ڈیلیور کرنا اور اس کی ایک ویڈیو بنا لینا، بعد میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہو وہاں پہ ہوا ہو۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ پلیٹ فارم دعوت حق، اس کی جو دعوت حق کی طاقت، میں نہیں کہتا ہماری طاقت ہے، وہ اسی پہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کتابوں سے جوڑا ہے، اور ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے، واللہ انہوں نے تو عزت یہ ویل کی تھی اسی بنیاد پہ۔ آپ کسی بزرگ کی، عالم دین کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہ یار اس کو قرآن حدیث کا علم ہے، اور اگر وہ قرآن حدیث کا دشمن ہو، نہ خود پڑھے نہ کسی کو پڑھنے دے، اور الٹا کہے کہ جو ڈائریکٹ پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، وہ عزت کے قابل رہ جائے گا؟ مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں جناب جن بزرگوں کے ذریعے آپ تک یہ قرآن و حدیث پہنچے، آپ ان کا احترام نہیں کرتے۔ سر میں کرتا ہوں، میں ان بزرگان دین کا بھی احترام کرتا ہوں، میں ان انگریزوں کا بھی احترام کرتا ہوں جن کے پرنٹنگ پریس پہ اتنی کلرڈ بک دارالاسلام نے چھاپی ہے، اگرچہ میں ان انگریزوں کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کفر پہ مرے ہیں۔ آپ کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے بزرگوں میں اکثر گستاخانہ عبارتیں ہیں۔ تو صرف بزرگوں کا نام نہ لیں کہ کتابیں انہوں نے بچائی ہیں، نہ، آپ کے بزرگوں پہ ہوتا تو 8-10 ہی بخاری کے نسخے ہوتے۔ یہ تو انگریز کا کمال ہے، اس نے پرنٹنگ پریس آپ کو دی ہے تو آج گھر گھر میں بخاری موجود ہے۔ یہ انگریز کا کمال ہے کہ یوٹیوب دی ہے، اور جناب اپلیکیشنز اسلام 360 یا مکتبۃ شاملہ بنے ہیں، ایزی قرآن و حدیث بنے ہیں۔ اس میں آپ کے بزرگ کا کیا کمال ہے؟ وہ تو ایک گھڑی نہیں بنا سکے جس میں آپ نماز کا ٹائم سیٹ کر سکیں۔ تو اب آپ اس طرح کریں، انگریزوں کی عزت کرنا شروع کر دیں، ان کے آگے اونچا سانس لینا چھوڑ دیں، ان کا احترام شروع کر دیں، کیونکہ انہوں نے دین آپ تک پہنچایا نا، کنٹریبیوشن ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ نہیں یار، جب ان کے عقیدے کتابوں کے مطابق نہیں، بے شک انہوں نے خدمت کی ہے، تو یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے قرآن و حدیث سے ثبوت تو سن لیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں محمد بن قاسم اگر آل امیہ سے تھا تو اسلام پھر کیسے یہاں پہنچا ہوگا. اگر اس نے، میں کہتا ہوں جی اگر وہ اسلام لے کے بھی آئے تو اس سے اس کی غلط چیزیں غلط ہی رہیں گی. حجاج ابن یوسف نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے، عبد الملک بن مروان نے قبۃ الصخرہ ڈوم آف دا راک یروشلم میں بنوایا ہے، تو ہزاروں صحابہ کو بھی تو قتل کروایا ہے انکلوڈنگ عبداللہ ابن زبیر. تو آپ وہ کام اپنی جگہ، برائی اپنی جگہ. اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اور ان کی مت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. سر آپ کے بابوں نے کلمے پڑھائے تھے یا نہیں پڑھائے تھے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہندوؤں کو، جن میں ہندوؤں کے پنڈت بھی شامل ہیں، آن کیمرہ کلمہ پڑھایا ہے. تو یہ ہزاروں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ، تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ہے وہ مان لیا ہے شیخ الہند، غوث وقت؟ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کلمہ پڑھایا تو کیا ہوا، عقیدے تو صحیح نہیں نے. تو سر تواڈے بھی، تواڈے بابے دے عقیدے بھی ٹھیک نہیں نے. کلمہ پڑھایا تو کیا ہوا؟ جو آپ بات کریں گے، جو آلو آپ ہمیں فٹ کریں گے، آپ کو پتہ نہیں اس سے پہلے آپ کو فٹ ہو رہا ہوگا. تو آپ نے اگر ہماری بات پہ آنا ہے تو آئیں. اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک بابے راستے سے نہیں ہٹتے امت کو آپ نہیں جوڑ سکتے. مجھے مولانا اسحاق صاحب سے، طارق جمیل صاحب سے جو بنیادی اختلاف ہے نا، وہ یہی ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے اپنے بابے قائم رکھتے ہوئے امت میں اتحاد ہو جائے. نہیں ہو سکتا، کیونکہ بابے تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ان کے ماننے والے کیسے ان کو ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں؟ جو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، نہیں. ہم کہتے ہیں اس کے الٹ ہے، پہلے اپنے آپ سے دستبردار ہوں اور دوسرے کو بھی چھیڑیں. ہو سکتا ہے کچھ بات اس کی بھی ٹھیک نکل آئے. اور مولانا اسحاق صاحب کیا کہتے تھے؟ احمد زاہد بھی رحمۃ اللہ علیہ، علی تھانوی بھی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی، فلانا بھی رحمۃ اللہ علیہ. اور جب ہم کہتے ہیں یار یہ عقیدوں میں خرابیاں موجود ہیں، وہ کہتے تھے وہ ٹھیک ہے، خدمات بھی ہیں، اس سے امت کو جوڑا جائے. امت کبھی نہیں جوڑے گی، اس لیے کہ وہ دونوں رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. تو لوگ مولانا اسحاق کی بات مانیں گے یا احمد بریلوی صاحب کی؟ احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں علماء دیوبند کے بارے میں ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہے، اور اجماع ہے ان کے اوپر. اور وہ عام علماء دیوبند نہیں، اشرف تھانوی، رشید احمد گنگوئی، اسماعیل امبیٹوی. اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. تو تلوار ظاہر ہے ساروں کے اوپر چلا رہے ہیں. اس کے جواب میں یہ 1905 میں لکھی گئی، 1906 میں لکھی گئی المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک مفند سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور سٹھیائے ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا، اور اس میں لکھا انہوں نے کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. کام بھی ختم. سر بابوں کو چھوڑیں گے تب کتابوں پہ اتفاق ہوگا. کتابوں پہ اتفاق ہو سکتا ہے، بابوں پہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں ایک شخصیت پہ ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیٹس آل. ورنہ یہ آپ قیامت تک لڑتے رہیں گے. اور سر پریکٹیکلی ہم نے یہ اتفاق کروا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ایسا اتفاق کرایا کہ ہماری وجہ سے ہمارے مخالفین نے آپس میں اتفاق کر لیا ہے. اتنا بڑا اتفاق آپ نے دیکھا تھا کہ بریلویوں کے پیج کے اوپر اہل حدیثوں کی ویڈیوز چل رہی ہوں میرے خلاف، اور اہل حدیثوں کے پیج کے اوپر بریلویوں کی ویڈیو چل رہی ہوں میرے خلاف. وہ بریلوی جو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور وہ امام کعبہ کے ماننے والے اہل حدیث جنہوں نے سعودیہ سے فتویٰ نکالا ہوا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں. بلکہ وہ ایک بریلوی نے کلپ چڑھایا، وہ جیسے کوئی ناکام عاشق کسی جنگل میں چلا جائے نا اور وہ شاعری شروع کر دے، اس طرح وہ ایک جنگل میں گیا ہوا ہے اور اس نے سامنے اپنا کیمرہ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس پہ افطار ٹوٹی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اچھا دور تھا، لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، اپنے اپنے علماء سے پوچھا کرتے تھے. مجھے اس وقت تک نہیں پتا کہ یہ آگے کیا کہنے والا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. کہتے ہیں پھر یہ دیکھیں ایک انجینئر آ گیا. اب لوگوں کا علماء سے اعتماد ہی اٹھ گیا. یہ انجینئر کی وجہ سے نقصان ہوا ہے کہ لوگ علماء پہ اعتماد کرنا چھوڑ گئے. سر میری وجہ سے علماء پہ اعتماد نہیں اٹھا، علماء کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اٹھا ہے. کیونکہ ہم جب کوئی بات بتاتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے، وہ جا کے کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. ہم کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا.
اب اہل حدیث کی عوام ان کے علماء پہ فٹ ہوئی کہ آپ ہمیں بچپن سے اتنی دور کی کتاب کی حدیث ہمیں بتاتے رہے، حاکم کی، کتب ستہ میں تو نہیں آتی نا، الموطا امام مالک میں اس کی روایت موجود ہے لیکن وہ بھی مرسل ہے، 2 واسطے چھوٹے میں، حاکم سے لے کے آتے ہیں، کتاب و سنت 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور مسلم شریف میں جو 4 حدیثیں تھی غدیر خم کی، قرآن اور اہل بیت، وہ تو انجینئر صاحب نے بتائی ہیں، وہ درس نظامی والے اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو نہیں پتہ تھی، اور اگر وہ کہتا نا ان کو پتہ تھی تو یہ ایک عالم دین بتائیں کہ میری ویڈیوز بننے سے پہلے کبھی کسی عالم نے غدیر خم کی حدیث کے اوپر ویڈیو کبھی ریکارڈ کروائی ہو۔ اب تو لوگ کروا رہے ہیں، اب تو وہ لال رومال والا بھی مولا علی کہتا ہے۔ جی بالکل صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہم سیدنا علی کو مولا مانتے ہیں۔ مولا سے مراد دوست، یہاں مولا سے مراد محبت، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے لازم ہے وہ مولا علی سے محبت کرے۔ سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، ان کو مولا مانتے ہیں، مولا بمعنی دوست مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو نہیں، اب پتہ چلا ہے کہ مولا کا معنی جو ہے وہ آقا بھی اور جگری یار بھی ہوتا ہے، صرف مشکل کشا نہیں ہوتا۔ تو صرف انجینئر صاحب کو مان لینا آپ، جو 800 سال میں ایک دفعہ آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کلیم کرتے۔ ان میں کوئی آیا ہوتا تو انہوں نے فوراً مان لینا تھا، اور منیو بھی نا، میں مذاق دے طور سے کہہ رہے پاویں میں نہ اسی واسطے نہیں لیا، ورنہ انہوں نے کٹ لینا سی بچوں، جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مانے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں تھیں، ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں، پوری زندگی بابوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اور آخر میں فضائل اعمال کی چونکہ بات ہوئی ہے، فضائل سنت کا بھی یہ حال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فضائل اعمال میں نے اس کے اوپر ایک مجلس ریکارڈ کروا دیا، اوورال کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، مجلس نمبر 100، میری زندگی کا سرمایہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہوں میں نے یہ زندگی میں یہ کام ایسا کیا ہے جو صدیوں میں ایک یونیک کام تھا، جو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کرنے کی، کہ لوگوں کو بتایا جائے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس میں میں نے جو شروع کا 1 گھنٹہ مقدمہ پیش کیا، اس میں میں نے پیش کیا تھا فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، فضائل ذکر والے چیپٹر کے، فضائل قرآن والے چیپٹر میں، قرآن کے پڑھنے کی جو تلاوت کے فضائل ہیں، کہ ایک رات احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ کہانی کا سٹارٹ ہی بلنڈر سے ہو رہا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں کیوں نہیں زیارت ہوئی؟ 143 الاعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ ادھر اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو بعد میں زیارت کرانی ہے، خواب والا پیکج منظور ہے، انہوں نے کہنا سے بالکل یا اللہ، جڑا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا ہے، احمد بن حنبل کہانی۔ یہی امام حنیفہ کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا۔ اماموں کو ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے، جب ہم عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ شرک جو کھڑا ہوا ہے اس کا مذمت کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم برا نہیں کہہ رہے، نعوذ باللہ، وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ تو احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تیرا قرب کیسے حاصل کروں، تو کہا قرآن کے ذریعے۔ تو احمد بن حنبل نے کہا یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے، اندازہ کرو۔ احمد بن حنبل کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو عربی آتی تھی۔ یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل کدھر پنجاب دے کسی قصبے پیدا ہوئے نے، کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے۔ اور اس سے بڑی بات یہ احمد بن حنبل کو جاہل مانتے ہیں کیونکہ عالم کو تو عربی آتی ہوتی ہے۔ انہیں سمجھا کہ احمد بن حنبل کوئی مویشی ڈنگر پالنے والا کوئی بندہ ہوگا، تو وہ اس نے آگے سے پوچھ لیا، یا ہو سکتا ہے یہ تعویل کریں کہ انہوں نے اپنے ہاستے نہیں پوچھا سی، تو ہاستے پوچھا سی، چلو جی ایمان۔ تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے۔ تو قرآن کیا اس لیے نازل ہوا ہے کہ بغیر سمجھے؟ پورے قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن ہم نے نصیحت کی نازل کیا۔ سورہ محمد میں آتا ہے کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں، تم قرآن کے اوپر تفکر نہیں کرتے ہو؟ سورہ صاد کے اندر آئی ہم نے کتاب اس لیے نازل کی کہ تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فی البدی بے شمار آیات ہیں، میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، ریسرچ پیپر نمبر 4، کہ قرآن تو اس لیے نازل ہی نہیں ہوا تھا کہ اس سے مردے بخشوائے جائیں، یہ تو قرآن تعلیم کے لیے نازل ہوا تھا۔ تو کتنے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن کی نفرت آپ کے دلوں میں ڈالی ہے۔ تو ان علماء نے تو دین کی حفاظت کرنی تھی، لیکن الٹا یہ خود دین کے دشمن بنے۔ ابھی میں نے اور بہت کچھ باتیں کرنی ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے علماء کے فضائل کے اوپر، علماء سو کے، بلعم بن باعورہ والی۔ آیا چاس آیا ویڈیو دیکھ کے؟ ایک ایک حوالہ ڈسپلے کرایا ہے سائڈ پہ، تو وہ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ باقی جتنی میں نے باتیں کرنی ہے نا وہ ان 35 منٹس کے اندر میں نے کی ہوئی ہیں، ورنہ یہ 35 منٹ اور کلپ آگے چلا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟